اللہ صبح مدینہ کی کیا بات ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یقیناً یہاں کا موسم بھی خوشگوار ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی جو قدرت کے نظارے ہیں وہ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ ہم تو ماشاءاللہ کچھ لائے ہمارے، چلیں سلسلہ بھی کرتے رہیں گے، اللہ کی اور نعمتیں آگے دیکھیں، شکر اللہ کا ادا کرے تو ماشاءاللہ اور رحمتیں برکتیں آگے۔ تو بہرحال سلسلہ بھی چلتا رہے گا، ہم اس وقت اسلائی پہ موجود ہیں۔ پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے کچھ مدنی پھول حاصل کیے تھے، رمضان کیسے گزارے۔ دنیا بھر میں مسلمان رمضان گزارتے ہیں، کچھ انوائرمنٹ فرق ہوتے ہیں، ماحول فرق ہوتا ہے، مزاج فرق ہوتا ہے، ان کی عادات و اطوار اور کلچر کا ڈفرنس ہوتا ہے، مگر نیت ایک ہی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی، رب کو راضی کرنا ہے۔ مختلف بولی بولنے والے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں، مگر بڑا اچھا لگتا ہے کہ صبح سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کیسا رب پر بھروسہ ہے، کتنا اللہ تعالیٰ سے پیار ہے مسلمانوں کو، الحمدللہ۔ بہت دل خوش ہوتا ہے کہ جب یونیورسل یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے خبر آ رہی ہے، کلپس آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان مسجدیں بھری ہوئی ہیں، رب کو سجدہ کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ یہاں میرے وہ بھائی غور کریں جو رمضان میں بھی مسجد میں نہیں ہے، جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا، جو رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہا، جو رمضان میں بھی اپنے رب سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا، یعنی وہ اس پوری دنیا میں گویا ایک انقلاب آ چکا، مگر وہ بدنصیب اس انقلاب سے، اس خوبصورت جو ریولوشن آیا ہے، خوشگوار تبدیلی آتی ہے ماہ رمضان میں، اگر میرا کوئی بھائی اس پورے ماحول میں وہ باہر ہے، باہردار ہے، اس طرح کا ماحول دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا، سب کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ بندے اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ رضوان بھائی، ایک رمضان اور ایک حج، حج میں بھی جب دیکھتے ہیں نا، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، یقین کریں دل سے ایک صدا نکلتی ہے، اتنے لگژری گھروں سے لوگ آتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ نظر آتے ہیں، روڈوں میں پڑے ہیں، یعنی بالکل نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ لباس کا ہوش ہے، بال بکھرے ہوئے، بچے بھی ساتھ ہیں، بڑا مطلب اتنا مزہ آتا ہے نا۔ ایک بات دل سے صدا پتہ ہے کیا نکلتی ہے یار، اب بھی مسلمانوں کے دلوں میں اپنے رب سے محبت بڑھ گئی، وہ اپنے مولا سے پیار کرتے ہیں۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، مگر یہ دو ایسے موقع آتے ہیں سال میں جو ایک یقین دلاتے ہیں کہ نہیں، ابھی اندھیر نہیں ہوا سب کچھ، ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی کرنٹ ہے، یہ اس قوم میں ایک کرنٹ ہے جس کو چاہے ہم مل کر، دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی یہ بڑا زبردست سائن ہے کہ اب ہمت نہ ہارے۔ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزہ، اربوں لوگوں کا روزہ رکھ لینا، کروڑوں لوگوں کا ایک سرکل کے ساتھ بار بار حرمین طیبین جاتے آتے رہنا، یہ بتا رہا ہے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے، سفر کر کے، تکلیفیں اٹھا کر اپنے رب کے کعبے کا دیدار کرنے، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری دینا، یہ بتا رہا ہے۔ So I want to add here, mashallah, very beautiful point you have raised here, mashallah. The pillars of Islam you're talking about, Hajj, Roza, and if you can add up zakat, you can add up the charity. جی بالکل، As far as the charity is concerned, the Muslims are one of the most greatest nations یہ دنیا in the کہتی ہے، world. Yes, they are giving. Whenever there is any disaster in the world, they are there to give out for their Muslim brothers. یہ بھی بتا رہا ہے کہ مسلمان مر نہیں گئے۔ اصل میں ہم بعضوں کا صرف نیگیٹیوٹی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کچھ بھی نہیں بچا تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ارے آپ دیکھو تو صحیح رمضان میں یار، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، کیا مسجدیں بھرتی ہیں۔ دیکھیں یہ بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ پورا سال یہ ہونا چاہیے۔ لفظوں میں جو مبلغین ہیں دعوت اسلامی کے، جو پریچرز ہیں، ان کے لیے بڑا زبردست موقع ہے نا کہ ایک مہینہ یہ قوم آ رہی ہے، یعنی دیر از اے کرنٹ۔ اب آپ اس کو 11 مہینے کر لیں اور 12 منتھ کے لیے ان کو مسجدوں کا نمازی بنا دیں۔ بالکل اسی طرح جب یہ رمضان میں حج پہ جا کر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے سفر کر سکتے ہیں، آپ انہیں مدنی قافلوں کا مسافر بھی سارا سال بنا لیں، تو لوگوں میں ہے ضرور۔ یعنی اب ہمارا کام ہے، مدنی چینل ماشاءاللہ کوشش کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ یقیناً اللہ کی رحمتیں چھما چھم ماہ رمضان میں برستی، بلکہ روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ روزہ دار پر اور خاص طور پر حاجی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ دیکھو اب اچھا میں پتہ کیا سوچتا ہوں کہ ایک مدنی رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے جس میں سب پر رحمتیں برس رہی ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں ہونے چاہیے اس میں، ایسا نہ اس پورے کاروان سے بچھڑ جائیں۔ Absolutely. As we were just talking about the
one of the logics you can talk about, that when Ramadan comes, it is one of the reasons that Muslims, they get used to it. They get habitual of something. You see, Allah Tabarak wa Ta'ala within 12 months has given us 1 month where we can practice our religion more frequently, where the shaitan is locked up. You see, and शैतान भी बंद होता है, सही कह रहे हैं. and this helps Muslims to further strive for the pleasure of Allah Tabarak wa Ta'ala, and they do the practices, the noble practices. MashaAllah, their tendency towards masajid is increased, their tendency towards recitation of Quran is increased. Alhamdulillah, itself they are in Roza, the blessings. This helps them to continue it to rest of the 11 months. This is also one of the season of the practice. तो बादाम भी तो खाओ ना भाई, चले बादाम भी खाते रहे. अच्छा भैया बताओ मेरे पीछे इस्लामी भाई, ये बहुत अच्छी बात की कि जब 1 महीना शैतान बंद है और हम ये इबादत कर सकते हैं तो पूरा साल कर सकते हैं. तो जो रोजा रखते हैं, जो मस्जिदों का रुख करते हैं, उनसे अर्ज ये है सारा साल इसको कंटिन्यू करें. और जो बिल्कुल नहीं करते, इस बार ऐसा नहीं करना. इस बार हम भी इंशाअल्लाह इस रहमतों के कारवान में, इस बरकतों के काफिले में हम भी शामिल होंगे. दुनिया भर में लोग रोजा रखेंगे, इफ्तार के वक्त दुआएं करेंगे, हम भी हाथ उठाएंगे. न जाने किसकी आमीन के सदके कहां कहां रहमतें बरस रही हैं. हम गुनाहगारों पर भी रहमत की बारिश बरस जाए. आइए मैं आपके मजीद ज़ौक़ और शौक को बढ़ाने के लिए चंद रिवायतें पेश करता हूं. सल्लू अलल हबीब. मेरे बेटे प्यारे इस्लामी भाइयों, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, मरहबा. हजरत सैयदुना दमुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी पाक सरवर ज़ीशान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है, माह रमजान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमजान में खर्च करना अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की तरह है. अब पैसे खर्च करना भी जो है घर वालों पर, ये भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बराबर है. तो अब इसमें अपने घर वालों पर कुशादगी करनी चाहिए, उनकी पसंद के खाने के लिए तरकीब बनानी चाहिए, हेल्दी. हाँ, यहाँ एक बात कुशादगी पर चलिए, फिर इंशाल्लाह मजीद ब्लेसिंग्स बताता हूँ. नॉर्मली होता ये घर वालों पर खर्च करना, और भी अहादीस रमजान के अलावा भी रिवायतें मिलती है कि अपनी फैमिली पर जो खर्च करता है वो भी सदका है, और अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है कि बंदा अपनी फैमिली पर अच्छे अंदाज से खर्च करे. लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है ना. बंदा कहे कि मैं बच्चों को, फैमिली को खुश करते करते रब को नाराज कर दूं, तो ये बेवकूफ़ी है. यकीनन फैमिली का अच्छा ख्याल रखना चाहिए, उनके खाने पीने, उनके जो भी लवाजमात हैं, बट उसकी लिमिट ये है कि उस खर्च करने में इसराफ ना हो, और उस खर्च करने में या उन्हें हैप्पी करने में कि बच्चे कहते तो ये कर रहा हूं, तो बच्चे जो कहें, बीवी जो कहे, फैमिली जो कहे, उसमें वो नहीं करना जो मना किया गया शरीयत में. तो इन लिमिटेशंस के साथ आप यकीनन उन्हें हैप्पी करें और उनकी भी दुआएं. और यहीं पे गालिबन आज अगर आप देखें हमारे सोसाइटी में, जैसा आपने इरशाद फरमाया कि अपनी फैमिली पर खर्च करना भी जो है सदका के हवाले से, जो पिछले सिलसिले में भी हमने बात की थी कि आप इरशाद फरमा रहे थे कि आखिरी 10 दिन जो कि इबादत के दिन होते हैं हमारे बाजारों में और वो रश होता है. तो ये रिवायत तो है, लेकिन टू सम एक्सटेंट शायद ऐसा लगता है कि इसको एक हम दूसरी, यानी कि जो लिमिटेशन की आप बात इरशाद फरमा रहे हैं कि उन लिमिटेशन से हम बाहर निकल कर, इस रिवायत को तो हम सुनते हैं पर शायद इसको समझ नहीं पाते कि अल्लाह ताला ने वो लिमिटेशन हमें शरीयत में क्या अता फरमाई है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. यानी फैमिली को खुश करने के लिए बाजार में ले गए, बेपर्दा ले गए, बेपर्दगी का आलम, वहां जो भी बेपर्दगी वाले मामलात हो रहे हैं, तो ये ना करें. आप खर्च करें, जायज खर्च करें और जायज तरीके से खर्च करें. माशाअल्लाह. आइए कुछ आपको रिवायत भी सुना देता हूं. अमीरुल मोमिनीन हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात, सुभान अल्लाह. फरमाते अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल को उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजाब करना मकसूद होता, यानी अगर अल्लाह की ये रजा होती, अल्लाह ये चाहता कि उम्मत पर अजाब किया जाए, तो उनको रमजान और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास शरीफ हरगिज इनायत ना फरमाता. यानी ये दोनों चीजें दे दी है ना, इसका मतलब ये है कि अजाब करना मकसूद नहीं है. सुभान अल्लाह. मेरा रब तो चाहता है, उसकी रजा ये है कि हम बख्शे जाएं. अब हम हैं कि उससे दूर हो जाए. कुछ इंग्लिश नाज़रीन को भी कुछ रमजान की ब्लेसिंग सुनाइए. Subhan Allah, when you're talking about the blessings of Ramadan, it comes in my mind, and I've read in Faizan Ramadan that Allah Tabarak wa Ta'ala, the mafhum I would like to mention here, that has given very beautiful moments throughout the year. You see, daily at the time of the Tahajjud, it's a blessing. Wow. You see, it's a blessed time when you can stand in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. No one is watching you, and you're just praying in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala, you and your Lord. You see, this is separate. And there you can find so many riwayat where your prayers are accepted. It's a very blessed time.
every week there is a night of Friday. Subhanallah. It is mentioned as a blessed night. Subhanallah. You see? Subhanallah. And when you go about monthly, alhamdulillah, once in a year, then Allah Tabarak wa Ta'ala has given Ramadan. When you see the difference of, there are occasions of Eid al-Fitr night, there are occasions of Eid al-Adha, there are occasions of Hajj, you see, but throughout the year they are scattered. When you talk about Ramadan, it is a total blessing. Whole month. Whole month is Every a total moment. Every moment is a Subhanallah, blessing, subhanallah, alhamdulillah. And subhanallah. subhanallah. And I would like to mention here with this reference, one of the riwayat, which I would like to mention for the viewers of Madani channel, subhanallah, that Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, on the first night of Ramadan, Allah tabarak wa ta'ala has a merciful sight at His creation, and if Allah azza wa jal has a merciful sight at any of His servants, He azza wa jal will not punish that person. Allah. I think this is enough for us. واقعی This is enough for us. پہلی رات آتی ہے اور نگاہ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر, اور جس پر نگاہ رحمت فرما دے اسے عذاب نہیں دے گا, اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا. And He frees 1 million sinners from hell every day, and on the night of 29th night, He Azza wa Jal sets free as many as were freed throughout the month. اب سوچ لیجئے روزانہ Subhanallah. 10 لاکھ بخشے جا رہے, 1 ملین. ہمارا نام ہے کہ نہیں؟ اس کی فکر ہونی ہے. اور جب رمضان کی آخری رات آئے گی تو پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے ہیں اس کی کاؤنٹنگ کے مطابق, اس کی تعداد کے مطابق گناہگار And جہنم on سے Eid آزاد al-Fitr کیے جائیں. again, on the day of Eid al-Fitr, the day of wages. یعنی اب مجھے ایسا لگتا ہے بد نصیب ہی بچے گا. اب وہ کتنا بد نصیب ہوگا. ہمیں ڈرنا بھی ہے, ہمیں توبہ بھی کرنی ہے, ہمیں عبادت بھی کرنی ہے. تراویح بھی پوری پڑھنی ہے آپ نے. جی ہاں, میں آپ کو بتاؤں پریپریشن کی بات ہو رہی ہے. رمضان کیسے گزارے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہوتا تھا, پیارے آقا رمضان کی پریپریشن کیسے کرتے تھے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سیدتنا ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے. بستر پر تشریف ہی نہیں لاتے تھے. عبادت عبادت. اچھا, ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بستر سے اٹھتے ہی نہیں ہے رمضان میں. آپ سوچیں کتنا ڈیفرنٹ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک جب رمضان آتا نا متغیر ہو جاتا, تبدیل ہو جاتا. ڈفرنس کیوں آتا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی کثرت فرماتے, خوب گر گڑا کر دعائیں مانگتے, اور اللہ عز و جل کا خوف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طاری رہتا. اب غور کیجیے, کونین کے والی ہیں میرے آقا, تو وہ ہیں جس کے صدقے ہم نے بخشے جانا ہے, ان کے اشارے کی امید پر جی رہے ہیں, مگر وہ گر گڑاتے روتے, خوف خدا طاری ہوتا, مغفرت کی دعائیں مانگتے, سب ہماری تعلیم کے لیے. ہمیں یہ رمضان کیسے گزارنا ہے. ایک تیسری عادت کریمہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے, جب ماہ رمضان آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے. ویسے ہی میرے آقا سبحان اللہ جود و کرم ہے, لیکن رمضان میں اسپیڈ اور خیرات اور صدقہ, تو یہ 3-4 چیزیں بڑی ضروری ہیں. Definitely, I would like to see those people who are people of knowledge, those people who have got the ilm about what Ramadan actually is. They know the importance of it. You see, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam knew how important this month is and what a blessing it does it contain. And if you see the awliya kiram, Sahaba kiram, awliya kiram, they took this from the ilm deen and took from Rasulullah sallallahu ta'ala sallam, and they used to respect Ramadan and they used to value it. If you can just see at this time, you see, when we are living in this 21st century, there's a personality called Amir Ahl Sunnah Damat Barakatuhum Al-Aliyah, subhanallah, how beautifully he has got the love for Ramadan. You see, how does he welcome Ramadan, how does he prepare for it, you see. میرے لیے سنت تو پورا سال رمضان کو یاد کرتے ہیں, پورا Because سال he knows the value of it. ویلیو آف اٹ. اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا. امیر علیہ سنت نے پروف کیا کہ وہ تمنا ہی کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں. جیسے ماشاءاللہ ابھی 21st سینچری کی کہ ماشاءاللہ الحمدللہ اولیاء کرام کی بات ہوئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات ہوئی الحمدللہ عز و جل. لیکن جب ہم اپنی سوسائٹی میں آج دیکھتے ہیں, آج جو ہمارا ینگسٹر ہے, جو ہمارا یوتھ ہے, وہ ہر چیز کے پیچھے انہیں لاجک چاہیے کہ یار یہ کیوں کرنا ہے, تو یہ کیوں کرنا ہے.
آپ کسی سے پوچھ لیں، یعنی کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں بات کی الحمدللہ مساجد بھری ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ یعنی کہ دوسری طرف دیکھیں جی جو ڈارک پہلو ہے، جی جو ڈارک پہلو ہے اس میں بے شمار لوگ اس لیے بھی معاذ اللہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں جی، کام پہ جانا ہوتا ہے، کام پہ حرج ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، سو یعنی کہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اگر ہمیں کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں کہ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے، پر اس کی لاجک کیا ہے بیہائنڈ، اگر ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. تو اس میں یعنی کہ کون سے لاجک کے پہلو ہمارا آج ینگسٹر ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم اگر ہر چیز میں لاجک تلاش کرنے جائیں تو لاجکس تبدیل ہو جاتی ہے. دیکھیں نا سائنس کی بہت ساری تھیوری پہلے کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہو گئی. ہم پہلے کچھ دوائیں پیتے تھے، کہتے تھے یہ ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں کہتے نہیں وہ دوائیں نقصان دہ، چینج کر دو. سائنس ڈاکٹرز ان کی لاجکس اور عقل مندوں کی جو لاجکس سے چینج ہوں گی، رب کے کلمات نہیں بدلتے. لا تبدیل لکلمات اللہ. تو قرآن و حدیث میں جب اپن روزہ فرض کر دیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہم تک پہنچ گئی. اب ہم بندے یہ جو آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر چیز کی لاجک بتائیں. اگر مثال کے طور پہ ہم یہ طے کر لیں کہ مجھے جس چیز کی لاجک سمجھ آئے گی میں وہ مان لوں گا، تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایگزسٹنس پر ہی سمجھ نہ آئی کوئی بات، اس کو قیامت کے برپا ہونے پر، قیامت کا دن آئے گا اس پر اس کو جناب کوئی لاجک سمجھ نہ آئے کندھوں میں دو فرشتے ہیں، وہ فرشتے کرامن کاتب، بہت ساری لاجکس پھر آپ ڈھونڈنے لگ جائیں گے. تو یہ تو نہ ختم ہونے والا راستہ ہے. اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی تو ایک قسم کا فٹ سٹیپس ہونے چاہیے کہ جس طرح مثال کے طور پر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کون سی لاجک آمنا و صدقنا ہونا چاہیے اور ہمیں لبیک کہنا چاہیے. خدا را میرے ینگسٹرز جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھیں لاجکس تو بہت ساری بیان کی جا سکتی ہیں اور ہم کچھ کر بھی دیں گے، لیکن ہماری لاجکس بھی ہماری عقل سے متعلق ہے. اللہ کی بارگاہ سے وہ کیوں فرض کیا گیا، کیا اس کی حکمتیں تھیں، رب کی رضا کیا ہے، ہمیں اتنا نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں لبیک کہنا چاہیے اور شریعت پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن چلے چند حکمتیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی، علماء سے سنی، ان میں سے چند باتیں عرض کر دیتے ہیں. لیکن مین چیز یہ ہے پورا سال ہم کھاتے پیتے رہے، ہمیں پتہ کب چلے گا کہ بھوک کیسی ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ لوگ جو بھوکے رہتے ہیں، جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہوتا، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ تو پور پیپل کا، غریبوں کا خیال آ جائے. ہمیں یہ خیال ہو کہ ہم آج ایک دن بھوکے رہ کر افطار میں کھا پی لیں گے، مگر ان کی تو افطار ہی نہیں ہوتی. اچھا رمضان میں بھی ایسے کئی غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے کہ جن کا روزہ بھی رکھتے ہیں تو افطار کے وقت کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. رمضان میں بھی ہم نے غریبوں کو سحر اور افطار کا انتظام کرنا ہے. اور پورا سال، یعنی حج کے بھی اگر لاجکس دیکھیں نا، جو حکمت بیان کی علماء نے، گھر چھوٹا تو بغیر گھر والوں کا خیال آنا چاہیے. لباس تبدیل ہوا تو جو بیچارے ایک ہی لباس میں زندگی گزار لیتے ہیں، کئی مہینوں گزار لیتے ہیں، اس کا خیال آنا چاہیے. زمین پہ سوتے ہیں مزدلفہ میں تو خیال آئے جو روڈ پہ سوتا ہے وہ کیسے سوتا ہے. تو رمضان میں جب بھوکے رہتے ہیں تو خیال آئے کہ رب کے وہ بندے جو زمین پر ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، لیکن وہ بھوکے رہتے ہیں، تو ہم ان کے لیے خرچ کریں. There's a saying in English to put yourself into others' shoes. You see, to know what they are in their situation. And I think this is the beautiful blessing of Islam. It tells you, as you were just mentioning, I would like to elaborate for the youngsters that sometimes we go for each and every act which has been obligatory upon us. We find the logics. Definitely, sometimes our intellect, whatever Allah Tabarak wa Ta'ala has made our mindset, we can only comprehend to that extent. Our mindset is so narrow and weak that cannot. We are makhluk, and we cannot comprehend the logics. The behind. اصل میں لاجک کا کوئی اینڈ نہیں ہے. جو لوگ جو فطرت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہر چیز کی وجہ تلاش کرتے ہیں، آپ دیکھیں وہ بے دین ہو جاتے ہیں، وہ کسی ریلیجن میں نہیں رہتے پھر. تو ہماری عقلیں محدود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان لاجک کے پیچھے دوڑا کر ہمیں دور کر دے. ابھی ابو جہل کی ایگزامپل دیکھیں، کتنی آ کر دلیلیں مانگتا تھا. وہ دلیلیں مانگتا، کفار مکہ آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نشانی مانگتے، سچے نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں. جو نشانیاں دلیلیں ایگزام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان سے بازوں کا چلے جاتے ہیں. اور معراج کی رات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لائے اور کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے اور یہ پوچھا تھا نا کہ بتاؤ جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی رات میں وہاں ہو کر آ گئے. آقا نے فرمایا تو سچ فرمایا. تو یہ لاجک پہ پیچھے چلنا نہیں. ماننے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بن گئے. بہرحال تو اب ایک حکمت یہ، دوسری حکمت جو بڑی سمجھ آنے والی ہے کہ ذرا غور کریں، جو کھانا پینا یہ جو امور حلال تھے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، وہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا وہ ناجائز ہو گئے. کھانا بھی نہیں کھا سکتے، پانی بھی نہیں پی سکتے، جو دیگر امور روزے میں منع ہے.
اب جب تک مغرب افطار نہیں ہوگا وہ چیزیں سامنے پڑی ہیں. اکیلا کمرہ بند ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی روزہ دار بند کمرہ کر کے کھانا کھا لیتا ہو. اچھا یہ کیوں نہیں کرتا؟ ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین. چلیں آپ ہو سکتا ہے یہ روزے میں دیکھ رہے ہو, ناراض مت تو یہ کہ ہم ابھی تو روزے میں نہیں ہے, شعبان میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ یہ روزے میں سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بھی کچھ چیزیں پڑی ہوں. تو کیا آپ افطار سے پہلے چپکے سے کھا لیں گے؟ پیاس لگ رہی ہے آپ کو, پانی پی لیں گے؟ نہیں پیئیں گے. کیوں نہیں پیئیں گے بھائی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. تو آپ جواب دیں گے اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہی تو وہ فیتھ ہے, یہی تو وہ یقین ہے جو رمضان ہمیں عطا کر رہا ہے. جب ہمیں حلال کھانا جو تھا روزے کے علاوہ ہمارے لیے, روزہ رکھ کر ہم نے وہ کھانا چھوڑ دیا, تو پھر جب حرام کام کرتے ہیں, جب برے کام کرتے ہیں رمضان میں یا رمضان کے علاوہ, اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, اللہ دیکھ رہا ہے. So this is very, very important, I think, Message of Ramadan, especially, and that's what I think Islam wants us to practice and have a mindset. And I think it would solve the many issues of the people. They want to do the tarbiyat of their children. I think if we just make the mindset of our children that Allah Tabarak wa Ta'ala is watching at all times, I think it's enough. And in Ramadan, what happens? Our child is maybe 10, 11 years old. چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. If he is alone at home, he will not go to fridge. But he knows my father is not looking at me, my mother is not looking at me, my brothers are not looking at me, food is there, I can go and I can. He doesn't do. Why doesn't he do? Because the parents, they have told him that Allah is watching at all times. That's why he restricts himself, he doesn't eat. And this is what sometimes also happens in Ramadan. The Muslims, they stop themselves from the sins, right? And this is the practice which needs to continue throughout the year. رمضان میں تو اللہ دیکھ رہا ہے, ایسا نہیں ہے نا معدل. Yes. See, we do not eat because Allah is watching. What about if we are committing any sin? Why do we forget there? If we are drinking alcohol, why do we forget there Allah is watching us? If we are, doing bad nigahi, why do we forget Allah is watching us? If we are committing any sort of sin, this is the practice which Islam wants us to have, us to use to it, to habitualize ourselves in Ramadan. And then the rest of the 11 months, this practice needs to continue. And I think if we develop this practice, inshallah, rest of the... رمضان کیسے گزارے سلسلے کا نام ہے, ایسے گزارے اللہ دیکھ رہا ہے. نہ صرف رمضان گزارے, زندگی گزارے. اے کاش یہ خیال دل میں بیٹھ جائے, دماغ میں بیٹھ جائے, سمجھ آ جائے بات